السلام علیکم بچوں، میں اسامہ شیخ، دیوار کالونی، میونسپل اردو اسکول نمبر 2، جماعت ہفتم مضمون ریاضی۔ آج ہم ٹاپک نمبر 2 صحیح اعداد کی ضرب اور تقسیم یہ سبق پڑھیں گے۔ دیکھو بچوں، اس کے پہلے آپ نے جو ہے طبعی اعداد کسے کہتے ہیں یہ پڑھا ہے نا۔ تو طبعی اعداد کیا ہے؟ 1 2 3 4 5 ہے نا، 6 7 آگے ڈیش 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 نا، لانے دو۔ ویسے مکمل اعداد یعنی طبعی اعداد میں صفر ملائیں گے ہم، تو 0 1 2 3 4 5 ڈیش 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 ہے نا، آگے لامحدود اعداد، ٹھیک ہے۔ ویسے صحیح اعداد کسے کہتے ہیں؟ یعنی صفر کے جو ہے دائیں طرف ہے نا مثبت اعداد ہے، یعنی جمع 1 جمع 2 جمع 3 جمع 4 ہے نا، آگے عدد ڈیش 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 بڑھتے جائیں گے۔ ویسے ہی جو ہے بائیں طرف نفی 1 نفی 2 نفی 3 ڈیش 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 ہے نا، تو یہ 0 ملا کر جو ہے مثبت عدد اور تمام منفی عدد یہ سب کیا رہیں گے؟ یہ صحیح عدد رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو یہاں پر ہم پچھلی جماعت میں پڑھ چکے ہیں، آئیے ذرا یاد کریں۔ گزشتہ جماعت میں ہم صحیح اعداد کی جمع اور تفریق کرنا سیکھ چکے ہیں، جس کا استعمال کر کے دی ہوئی خالی جگہ پور کریں گے۔ جیسے یہاں پر مثالیں دی گئی ہے نا، پہلی مثال ہے نا، پہلی مثال میں دیا ہوا ہے 5 جمع 7، تو 5 میں ہم 7 ملائیں گے تو کتنے ہو جائیں گے؟ 12، تو یہاں لکھیں گے 12، ٹھیک ہے۔ ایسے یہاں پر 10 جمع کوس میں نفی 4 ہے، یہ کوس کو ہٹائیں گے اگر ہم تو 10 یہاں پر جمع نفی کیا ہوتا ہے؟ نفی ہوتا ہے، اور یہاں پر 5 آتے ہیں، تو 10 میں 5 نفی کریں گے تو جواب آئے گا 5، ٹھیک ہے۔ تو جواب آئے گا یہاں پر یہ 5۔ ویسے یہ تیسری مثال میں نفی 4 جمع 3 ہے نا، تو یہاں پر جمع نفی کریں گے ہم، تو 4 میں سے جو ہے نفی 3 کریں گے تو 1 بچے گا، لیکن جواب کیا آئیں گے؟ نفی میں آئیں گے، کیونکہ بڑا عدد کیا ہے؟ نفی والا ہے، تو نفی 1، ٹھیک ہے۔ تو ایسے یہاں پر اب یہ چوتھی مثال میں ہے نا، کوس میں جو کیا دیا ہوا؟ کوس میں چوتھی مثال میں نفی 7 اور جمع کوس میں نفی 2، تو کوس کو ہٹائیں گے اگر ہم یہاں پر نفی 7 تو جمع نفی ہو جائیں گے نا، درمیان میں جمع یا نفی ہے، تو یہاں پر نفی جمع نفی 2 ہو جائے گا۔ تو یہاں پر نفی کیا کرتے ہیں؟ ہم جمع کرتے ہیں، لیکن جواب کیا آئیں گے؟ نفی میں آئیں گے، کیونکہ بڑا عدد کیا ہے؟ نفی والا ہے، تو جواب آئے گا نفی 9، تو یہاں پر لکھیں گے ہم نفی 9، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر اس کی پہلی مثال میں یہاں پر نفی 1 لکھے تھے، ٹھیک ہے۔ ایسے مثال نمبر 5 کیا دیکھو 8 نفی کوس میں 8 نفی کوس میں نفی 3، تو کوس کو ہٹائیں گے اگر ہم تو یہ 8 ہو جائے گا، یہ جمع ہے نا، باہر درمیان میں نفی ہے، اندر جمع ہے، تو نفی جمع، جیسے یہاں پر جمع نفی ہو گیا تھا، ویسے یہاں پر نفی جمع نفی ہو جائے گا، کوس ہٹانے پر اور 3 آئے گا، تو 8 میں سے 3 نفی کریں گے، لیکن جواب کیا آئے گا؟ جمع میں آئے گا، کیونکہ بڑا عدد کیا ہے؟ 8 جمع والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو 8 نفی 3 یہاں پر جواب آئے گا 5، تو جمع 5 آئے گا جواب یہ، ٹھیک ہے۔ ایسے یہاں پر کوس میں 8 ہے، تو کوس کو ہٹائیں گے، یہ تو درمیان میں نفی ہے اور یہاں پر اندر بھی نفی ہے، تو نفی جمع ہو جائے گا، ٹھیک ہے، جمع 3۔ جیسے یہ اوپر کی مثال نمبر 4 میں جمع نفی ہوا ہے نا، اور مثال نمبر 5 میں نفی جمع نفی ہوا، تو یہاں نفی جمع ہو جائے گا اور جواب آئے گا 11، 8 جمع 3 جواب آئے گا 11۔ اس طرح سے ہم جو ہے جمع کے وقت جو ہے نا کیا کرتے ہیں؟ نفی جمع کرتے ہیں اور جمع نفی کرتے ہیں، ہے نا، اور جو جواب آئے گا وہ بڑے عدد کی علامت میں آئے گا، یعنی جو بڑے عدد کی علامت ہے وہی علامت جو ہے جواب کی علامت رہیں گی، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جمع نفی کرتے اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اور ویسے ہی یہاں پر یہ مثالیں دی گئی ہے، ذیل میں دیے ہوئے ہر عمل کا جواب 3 آئے، اس طرح خالی کوشچن میں مناسب عدد لکھیے۔ تو یہاں پر دیکھو، یہاں پر آپ کو جو ہے ٹھیک ہے، یہاں پر آپ کو مثالیں دی گئی ہے، ہر مثال کا جواب جو ہے کتنا آنا چاہیے؟ ہر مثال کا جواب 3 آنا چاہیے۔ یہ 7 میں سے کتنی نفی کریں گے ہم تو جواب 3 آئے گا، لکھنا ہے ہم کو۔ تو یہاں دیکھو 7 میں سے ہم کیا کریں گے؟ دیکھو 7 میں سے ہم یہاں پر ہم جو ہے نفی 4 کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر لکھتے ہیں نفی 4،
ٹھیک ہے. تو 7 نفی 4 یعنی کوس ہٹائیں گے یہ تو 7 جمع نفی نفی ہو جائیں گا یہ ہے نا, جمع ہے اور یہ نفی ہے تو جمع نفی نفی ہو جائے گا. 7 میں سے نفی 4 جائیں گے تو جواب آئے گا 3 ہے نا, یا جو ہے جمع کی علامت آئے گا جواب میں کیونکہ بڑا 7 ہے تو 7 کی علامت جمع کی علامت آئیں گی. ایسے یہاں پر 4 میں سے نفی 1 کریں گے ہے نا, تو یہ کیا آتا ہے 4 میں سے کروس ہٹائیں گے تو نفی 1 برابر جواب 3 آئے گا ہے نا. تو 4 بڑا عدد ہے تو جواب بھی کیا ہے 4 مثبت عدد ہے تو جواب بھی مثبت عدد میں آئے گا. ٹھیک ہے. ویسے یہاں پر نفی 6 ہے نا, تو جواب ہم کو مثبت میں لینا ہے. ٹھیک ہے, جمع 3 آنا چاہیے. تو یہاں پر جواب جو ہے جو کوس میں لکھیں گے وہ بڑا عدد رہے گا یعنی یہاں پر لیں گے ہم 9. ٹھیک ہے, تو یہاں پر 9 میں سے 6 نفی کریں گے ہے نا, تو جواب کیا آئے گا یہاں پر نفی 6 جمع 9. ٹھیک ہے, تو جواب کتنا آئے گا جواب آئے گا جمع 3 ہے نا, کیونکہ مثبت عدد کیا بڑا ہے تو جواب بھی مثبت میں آئے گا. 9 میں سے نفی جمع نفی کریں گے ہم تو 9 میں سے 6 نفی کریں گے تو جواب آئے گا 3. ایسے یہاں پر اب دیکھو نفی 5 کوس میں اور نفی کیا ہے یہاں پر نفی کی علامت ہے نا. یہاں پر کوئی نفی والا بڑا عدد لینا ہوگا ہم کو یہاں پر نفی 8 لیں گے. ہم کیا کریں گے یہاں پر جو ہے ہم نفی 8 لیں گے بڑا عدد لیں گے کیونکہ یہ نفی نفی جمع ہو جائیں گا آگے. تو یہ نفی 5 اور نفی نفی جمع 8. ٹھیک ہے, تو جواب آئے گا اس کا 8 میں سے 5 نفی کرنا ہے تو جواب 3 آئے گا ہے نا, اس طرح سے 3 آ رہا ہے. ایسے یہاں پر نفی 8 ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر یہ مثال میں ہم کو کیا کرنا پڑے گا بڑا عدد لینا ہوگا تاکہ جواب جو ہے میں نے 8 سے بڑا عدد لینا ہوگا تو 11 لیں گے. تو یہ نفی 8 اور جمع 11 تو جواب آئے گا 3. ٹھیک ہے, اس طرح سے. ایسے یہاں پر 9 تو 9 میں سے ہم کو نفی کرنا ہے تو یہاں پر 9 سے چھوٹا عدد لیں گے ہم یعنی یہاں پر لیں گے ہم 6 تو 9 نفی 6 تو یہاں پر جواب آئے گا 3 ہے نا. یہ 9 نفی 6 برابر جواب آئے گا 3. اس طرح سے ہم یہ مثالیں حل کریں گے. دیکھو یہاں پر ضرب کا عمل سیکھنا ہے ہم کو. تو یہاں پر 4 کا پہاڑا دیا گیا ہے نا, تو یہاں پر ایک عدد منفی ہے اور ایک عدد مثبت ہے. تو یہاں پر دیکھو 4 کو ضرب صفر کر رہا ہے تو صفر سے کوئی عدد ضرب کرتے ہیں تو جواب جو ہے صفر ہی آتا ہے نا. 4 ضرب صفر صفر ہی رہے گا تو نفی 4 ضرب صفر بھی صفر ہی رہیں گے کیونکہ 0 کی علامت نہیں ہوتی ہے. تو نفی 4 ضرب 1 تو یہاں پر 4 1 4 لیکن ایک عدد منفی ہے ایک عدد مثبت ہے تو جواب جو ہے کیا آئے گا منفی میں آئے گا ہے نا. نفی 4 منفی ہے یہ جمع 1 ہے مثبت عدد ہے تو یہاں پر 4 1 4 اور جواب کیا آئے گا منفی میں آئے گا نفی 4. ویسے یہاں پر 4 دونی 8 لیکن ایک عدد منفی ہے ایک عدد مثبت ہے تو جواب منفی میں آئے گا 4 دونی 8. ایسے یہاں پر نفی 4 عدد نفی 3 4 کیا 12 لیکن جواب کیا آئے گا منفی 12 آئے گا. ٹھیک ہے, تو ضرب کرتے وقت ایک عدد منفی ہے ایک عدد مثبت ہے تو جواب منفی میں آئے گا. ٹھیک ہے, ایسے یہاں پر اب دیکھو ایک عدد جو ہے دونوں عدد منفی ہے. ٹھیک ہے, نفی 4 نفی 2 ٹھیک ہے دونوں بھی منفی ہے تو 4 دونی 8 تو نفی نفی یہاں پر جمع ہو جائے گا جواب مثبت میں آئے گا تو 4 دونی 8. تو ضرب کرتے ہو دونوں عدد اگر منفی منفی ہے تو جواب مثبت میں آتا ہے تو 4 دونی 8 تو 4 1 کا 4 یہاں پر 4 ضرب نفی 4 ضرب نفی 1 تو یہاں پر 4 1 کا 4 آئے گا. ٹھیک ہے, اس طرح سے 4 1 کا 4 جواب آئے گا اور جواب جو ہے مثبت میں آئے گا. ویسے 4 ضرب صفر یہاں پر جواب آئے گا صفر. ٹھیک ہے, صفر سے کوئی بھی ضرب کریں گے جواب صفر ہی آتا ہے. تو اس طرح سے ہم یہ مثالیں حل کریں گے. اب دیکھو یہاں پر تمہاری کتاب میں جدول دیا ہوا ہے. ذیل کے جدول میں نفی 5 کا پہاڑا دیا ہوا ہے اور جدول میں نفی 6 نفی 7 کا پہاڑا مکمل کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر دیکھو یہ نفی 5 کا پہاڑا حل کیا گیا ہے اور یہاں پر نفی 6 اور 7 کے پہاڑے میں خالی چوکن دیے ہوئے یہ آپ کو جواب برابر کتنا آئے گا لکھنا ہے. تو دیکھو یہاں پر نفی نفی ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر جو ہے نفی 5 نفی 3 تو نفی نفی جواب جمع میں آئے گا. دونوں عدد منفی منفی ہے تو جواب مثبت میں آئے گا. 5 3 15 ویسے یہاں پر بھی نفی 5 ضرب نفی 2 5 دونوں 10 جواب جمع 10 آئے گا. ویسے 5 1 5 منفی منفی جواب مثبت میں آئے گا 5 5 1 5 5 اور صفر صفر آئے گا. یہاں پر نفی ہے اور یہاں پر یہ مثبت ہے نا. ضرب کرتے ہو ایک منفی عدد ہے اور ایک
जमा वाला अदद है, मुस्बत अदद है, तो दोनों का ज़रब करेंगे तो जवाब मनफी में आएगा। देखो 5 का 5 नफी 5 आएगा यहाँ पर, 5 दूनी 10 नफी 10 आएगा, तो नफी 5 ज़रब 3 नफी 15 आएगा यहाँ पर, 5 3 15 है ना, 5 चौक 20, यहाँ पर मनफी है मुस्बत है, तो यहाँ पर मनफी 20 आएगा। वैसे 6 का पारा मुकम्मल करेंगे आप और 7 का पारा मुकम्मल करेंगे और लिख कर मुझे व्हाट्सएप करेंगे। तो इससे क्या समझ में आया, ये मेरी समझ में आ गया कि दो मुस्बत सही अदद का हासिल ज़रब मुस्बत सही अदद होता है। दो अदद मुस्बत रहेंगे, दोनों का ज़रब रहेगा तो जवाब मुस्बत में आएगा। और वैसे ही एक मुस्बत सही अदद और एक मनफी सही अदद का हासिल ज़रब मनफी सही अदद रहेगा, यानी एक मुस्बत रहेगा और एक मनफी रहेगा, तो दोनों का जो हासिल ज़रब रहेगा वो मनफी में आएगा। या फिर एक मनफी है एक मुस्बत है तो उनका भी जवाब जो है मनफी में आएगा। दो मनफी सही अदद का हासिल ज़रब मुस्बत सही अदद होता है, यानी दोनों अदद मनफी है और दोनों का अदद का ज़रब करना है तो जवाब क्या आएगा, मुस्बत में आएगा। ठीक है, तो मनफी यहाँ पर ज़रब करते तो मुस्बत आएगा और मुस्बत ही आएगा, लेकिन एक मुस्बत एक मनफी है तो जवाब मनफी में आएगा। अब देखो यहाँ पर ये मिसाल दी गई है मश्की सवाल 8 में, ज़रब कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर पहली मिसाल दी गई है कौस में है ना, नफ़ी 5 ज़रब नफ़ी 7। तो यहाँ पर हम जो है ये मिसाल को हल करेंगे। ठीक है, 2 मिसालें मैं आपको हल करके बताऊंगा, बाकी मिसालें आपको हल करना है। तो यहाँ पर इस तरह से हम इसको हल करेंगे। ठीक है, तो इसको कौस को खोलेंगे हम, तो ये नफ़ी 5 ज़रब नफ़ी 7 हो जाएगा। तो ये मनफी है ना, तो जवाब क्या आएगा, मुस्बत में आएगा। एक अदद मनफी है दूसरा अदद मनफी है तो जवाब मुस्बत में आएगा। ये 5 7 35, तो मुस्बत 35 आएगा जवाब ये। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर अब देखो यहाँ पर एक मनफी है और दूसरा मुस्बत है, तो जवाब क्या आएगा, जवाब जो है मनफी में आएगा। जैसे ये नफ़ी 9 कौस हटाएंगे हम, ज़रब 6, तो 9 छंग 54 हो जाएंगे, लेकिन जवाब एक अदद मनफी है एक अदद मुस्बत है, जवाब कहेंगे इसलिए मनफी में आएगा। मनफी मुस्बत मनफी में जवाब आएगा, तो 9 छंग 54, तो नफ़ी 54 जवाब आएगा। इसी तरह से बाकी मिसालें आप मुझे हल करके मुझे व्हाट्सएप करेंगे। ठीक है।